امام حسین کو مدینہ سے بلایا کس نے؟ کوفہ کے لوگوں نے، لیکن یزید نے تلوار کا خوف دیا اور پیسے کا لالچ دیا، بدل گئے۔ جو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ یزید کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اور آج بھی دیکھیں گے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ حسین حسین کرتے رہتے ہیں، لیکن کام کس کا کر رہے ہیں؟ یزید کا۔ یزید کی صف میں ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ ہم اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھ پر پردہ پڑا ہوا، ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ہم کہاں ہیں، حضرت حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ۔ تو حضرت حسین جب آئے، خط دکھایا کہ دیکھو میں نے، یہ تمہارا خط ہے، تم نے خط لکھ کر کے مجھ کو مدینہ سے کوفہ بلایا ہے، اگر تم نہیں بلاتے تو میں نہیں آتا، تمہارا خط ہے، اور آج تم میرے ساتھ نہیں ہو، یزید کی صف میں ہو۔ تو ادھر سے 30 تیر برسا دیا، اور جانتے ہیں کتنا تیر پڑا تھا؟ 32 تیر حضرت حسین کے جسم میں آ کر کے پیوست ہوئے تھے، 32 تیر۔ اور تلوار چلا دی، تلوار کتنی چلی ہے؟ 43 تلوار چلی ہے، 32 تیر 43 تلوار اس آدمی کے اوپر پڑے، پھر بھی وہ آدمی زندہ ہے۔ بتائیے کیسی جان تھی، کیسا ایمان تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے نماز پڑھنے دو، قرآن پڑھنے دو، مدینہ واپس جانے دو۔ کہا مدینہ واپس جانے نہیں دیں گے، قرآن پڑھنے نہیں دیں گے، نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ حضرت حسین نے کہا اللہ قیامت تک تمہیں قرآن سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مدینے سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مسجد اور جماعت سے محروم کرے۔ آج بھی اس کا اثر آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ لاٹھی کھیلتے وہ قرآن سے دور، مسجد اور نماز سے دور، یہ اثر کس کا ہے؟ یزید کا اثر ہے، اور حضرت حسین کی بد دعا کا اثر ہے۔ 5 تحفے حضرت حسین نے عطا فرمائے۔ پہلا کام کیا حضرت حسین نے؟ صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ اپنے گھر والے سے کہا جب میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں تو ماتم مت کرنا، صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ دوسرا کام کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا، مرثیہ پڑھنے نہیں دیا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ جس وقت شہید ہوئے ہیں روزے کی حالت میں تھے، روزہ توڑا نہیں تھا۔ چوتھا کام یہ کیا کہ کلا تیر کی بارش ہو گئی، تلوار کی بارش ہو گئی، پھر بھی وقت پر نماز ادا کی ہے، قضا نہیں کیا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ سر کٹا دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ 5 کام کیے حضرت حسین نے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، کلیجہ کٹ گیا، انتقال کے وقت حضرت حسین آگے کہا دیکھو کان کھول کر کے میری بات سن لو، میرے خاندان میں نبوت اور خلافت جمع نہیں ہو سکتی، میرا تجربہ ہے، تم کو کوفہ کے بے وقوف نکال کر کے ذلیل کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہونے دینا۔ یزید کو امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نصیحت کیا، مجھے ڈر ہے تو حسین کی طرف سے ڈر ہے، حسین کو عراق کے مکار نکالیں گے تمہارے خلاف، اور وہ اگر نکلیں اور تم سے مقابلہ ہو جائے، تم غالب آ جاؤ تو حضرت حسین سے درگزر کرنا، چونکہ وہ نواسے رسول ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں۔ دیکھیے خطرہ محسوس ہو چکا تھا۔ اور دوسری بات، مکہ سے چلا، مکہ آ رہا ہے، کوفہ کا آدمی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا، مچھر نے خون چوس لیا، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا، مجھے لالچ آیا، غصہ آیا، میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا، اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ اب وہ خون میرے کپڑے کو لگا، بدن کو لگا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز لوٹانی پڑے گی۔ کپڑا پاک، بدن پاک یا ناپاک ہوا؟ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہاں سے چلا ہے؟ کوفہ سے چلا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ مکہ آیا ہے۔ ابن عمر نے کہا کہ لوگوں دیکھو ان مکاروں کو، جس وقت نواسے رسول کو ان لوگوں نے شہید کیا تھا اس وقت مسئلہ معلوم نہیں کیا تھا یہ خون حلال ہے یا حرام ہے، مچھر کا خون معلوم کر رہا ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ ہے، نیچے سے مقام آگاٹ ہے۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں
بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، خیمہ جلایا ساما بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا، گلستاں بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا، گلستاں بھی لوٹا، بہشت بری میں مکان بن رہا ہے، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں۔ آخری پیغام 3 منٹ کا میرے حصے کا اور امام حسین کی شہادت کے حوالے سے یہ پیغام مکمل ہونے جا رہا۔ آخری پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، اگلے سال عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر یہاں آ کر کے پھنسے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں اور اس حصے کو مکمل کر رہا ہوں۔ آپ لوگ جتنے جوش کے ساتھ اور جتنے ہوش کے ساتھ سن رہے ہیں، دل سے دعا نکل رہی ہے، اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، اس مہینے میں 3 پروپگنڈے ہیں۔ پہلا پروپگنڈا یہ ہے، اس مہینے میں نکاح نہیں ہوتا، اس لیے آپ دیکھیں گے جات بارات کو آپ نہیں دیکھیں گے اس مہینے میں، لوگ بیٹی کی شادی نہیں کرتے ہیں، بیٹے کی شادی نہیں کرتے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ میں آپ کو 4 شادی اس مہینے میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی شادی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا محرم کا مہینہ تھا، اب بتائیے آخری نبی نکاح کر رہے ہیں، محرم کا مہینہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ محرم کے مہینہ میں نکاح ہی نہیں ہوتا، نبی کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، فاطمہ کا نکاح علی سے محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ اب بتائیے، چہیتی بیٹی، آخری بیٹی، چہیتا داماد حضرت علی اور فاطمہ، ان کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ 2 نکاح اللہ نے آسمان پر کیے، ایک نکاح ہوا ہے نبی کا زینب سے، آسمان پر ہوا ہے، اور دوسرا نکاح ام کلثوم کا حضرت عثمان سے آسمان پر ہوا ہے۔ یہ نکاح بھی محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، رخصتی بھی محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے۔ اب چوتھا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے سیدنا قاسم کا جو نکاح کیا ہے وہ بھی محرم میں کیا ہے، اور عاشورہ کے دن کیا ہے، اور محرم کے مہینے میں کیا ہے۔ اب بتائیے، یہ پروپگنڈا غلط ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں ہوتا، محرم کے مہینے میں نکاح ہوتا ہے، اور نکاح نبی نے کیا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، حضرت عثمان کا نکاح ہوا ہے، امام حسین نے کیا ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کر کے ہم اپنی بچی کا نکاح محرم میں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا پروپگنڈا اس مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جلوس کا دن ہے اور یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، کسی نے مجھے مار دیا اور میرے گھر کے آدمی نے بدلہ لے لیا تو معاملہ ختم ہے۔ اب ہر سال اس معاملے کو نہیں اٹھنا چاہیے، کیسا کیسی ختم۔ لیکن دیکھیے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت حسین کو جتنے لوگوں نے مل کر کے شہید کیا، ان سب کو مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا،
اور مارنے والا کون تھا؟ مختار سقفی تھا. اور 5 سال کے اندر ہی حضرت حسین کو قتل کرنے والے کو چن چن کر کے مار دیا گیا، ایک بھی نہیں بچا. جانتے ہیں ایک ایک دن میں 248 آدمی کو مارا جاتا تھا. اس لیے مارا جاتا تھا کہ یہ بھی حضرت حسین سے لڑنے کے لیے آیا تھا. ایک دن میں 248 آدمی کو مارا گیا. اور شمر جس نے حضرت حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا، اس کو مار کر کے کتے کے آگے اس کی بوٹیاں رکھ دی گئی. اور عبید اللہ بن زیاد جس نے یزید کے حکم پر حضرت حسین کو گھیر کر کے پانی بند کیا تھا، اس کو کس طرح مارا گیا آپ سن کر کے حیرت آپ کو ہوگی. اس کو اس طرح مارا گیا کہ اس کی ایک ایک بوٹی کر دی گئی اور مسجد میں لا کر کے اس کی بوٹیوں کا ڈھیر رکھ دیا گیا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا. پھر یہ تعزیہ کس کو دکھانے کے لیے؟ یہ لاٹھی کس کو دکھانے کے لیے؟ یہ تلوار کس کو دکھانے کے لیے؟ سمجھ میں بات آ گئی، یہ سیاست ہے، شریعت نہیں ہے. اور ایک خاص بات یاد رکھیے، 352 سال تک کوئی محرم نہیں تھا. یہ محرم جو ہوا، تعزیہ جو نکلا، نشان اور یہ جلوس امام باڑہ، یہ کب سے ہے؟ 352 سال کے بعد. نجف کے بادشاہ معیز الدولہ نے اس کو شروع کیا. اور ہندوستان میں کیسے آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. 880 ہجری میں نبوت کی ہجرت کے 880 سال کے بعد ہندوستان میں شروع ہوا. 880 سال کے بعد ہندوستان میں کیسے شروع ہوا یہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. تیمور بادشاہ تھا، یہ کربلا ہر سال جاتا تھا محرم میں، حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا تھا. تو مہینہ ناگا جائے، 2 مہینہ ناگا جائے، تو ان کے وزیروں نے کہا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، اس قبر کی نقل ہم منگا کر کے آپ کو ہندوستان میں دے دیتے ہیں. جو زیارت آپ وہاں کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ زیارت اب یہاں کر لیجئے. آپ دیکھیں گے امام باڑہ بنتا ہے، امام باڑے پر لوگ زیارت کرتے ہیں. امام حسین کی قبر کہاں ہے؟ کربلا میں. لیکن ہم زیارت کہاں کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں. امام باڑہ بن رہا ہے. امام باڑہ بنایا کس نے؟ تیمور لنگ نے. 880 سال کے بعد. یہ بادشاہ کی سنت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی سنت نہیں ہے، علماء کا طریقہ نہیں ہے. یہ کہاں سے آیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. 2 آواز اللہ کو پسند نہیں ہے. خوشی کا موقع ہے گانے کی آواز. یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی شادی ہوگی ڈی جے بجے گا. کیوں ہے؟ لڑکا پھڑکا چالو کر دیا. یہ لڑکا پھڑکا کیا بن باپ کا ہے کیا؟ اس کا بھی تو کوئی باپ ہے. گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں. خوشی کے موقع سے گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں، اور غم کے موقع سے ماتم کی آواز اللہ کو پسند نہیں. لکھنؤ میں مہمان آئے، کہاں سے؟ عرب کے. امام حسین کے خاندان کے لوگ آئے، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے. تو دیکھا کہ لکھنؤ میں دھماکہ ہوا، جلوس کی آواز، ڈھول کی آواز. گھبرا گئے، کہیں فساد تو نہیں ہو گیا ہندو مسلمان میں؟ کہا نہیں حضور، حسین کا جلوس ہے، حسین کا ماتم ہے. تو کہنے لگے انا للہ. ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے، 1300-1400 سال ہو گئے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ملی ہے، اس لیے حسین کو تعزیت پیش کر رہے ہیں. ان بے وقوفوں کی فہرست میں ہم لوگ صف میں شامل نہیں ہوں گے. ہاتھ اٹھائیے، زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ بچ گئے تو آپ کی اولاد بچ جائے گی، اولاد کی اولاد بچ جائے گی. اور جانتے ہیں اس قبر پر جا کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس سے بیٹا مانگا جا رہا ہے. حسین کی عقیدت نے دولت ایمان سے ہمارے بچے کو محروم کر دیا، ہماری عورت کو محروم کر دیا. یہ شیطانی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان ایمان کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بچ جائیے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی اولاد کو بچا دے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جنوری میں جشن منائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل. محرم میں ماتم، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. تعزیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا. تعزیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا. غم منانے کا عجب ڈھنگ یہ ارشاد کیا،
روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا، فعل تیمور ہے یہ قول پیمبر تو نہیں، غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں، غم تجھے ہے تو پھر اتنا تو ذرا کر کے دکھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے، غم جنہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہیں، اور غیروں کی طرح تہوار مناتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے 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 ہیں کہیں، ڈھول تاشوں سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں، ڈھول تاشوں سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں۔ بہت خوبصورت ماحول میں جلسہ نکل گیا۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے صرف آخری پیغام 3 منٹ کا، آپ لوگ اجازت دیں گے تو سنا دوں گا، ورنہ یہی ختم کرتا ہوں۔ اجازت ہے؟ 3 منٹ کا پیغام سنا رہا ہوں، ہاتھ اٹھائیے۔ 1992 میں سپریم کورٹ میں ایک کیس آیا۔ اس کیس میں کیا تھا؟ لڑکی کا کہنا تھا میری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ لڑکا بولا ایسا کیسے کریں گے؟ لوگ کہیں گے یہ زن مرید ہے، جورو کا غلام ہے، دوپٹے کی ہوا کھا کر کے ماں باپ ہی کو چھوڑ دیا۔ اب لڑکا پریشان۔ 1992 میں یہ کیس داخل ہوا ہے۔ لڑکی نے کیس کیا ہے کہ میری خاطر، میں تمہاری بیوی ہوں، تم میرے شوہر ہو، میں نے تمہاری خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، تم کو میری خاطر ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ میں کیس آیا۔ غور کرنے کی بات ہے، ہندو پرسنل لا ختم ہو چکا 1954 میں، اور یہ کیس آیا ہے ہندوؤں کا 1992 میں۔ سپریم کورٹ کے ججوں نے کیا فیصلہ کیا وہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ انہوں نے کہا بیٹا بیوی کو تو چھوڑ سکتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور وکیل نے دلیل پوچھی کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کہ ہر مذہب میں ماں باپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا، چاہے وہ ہندو دھرم ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ سکھ ہو، اور عیسائی کی تو بات ہم کرتے نہیں ہیں۔ یہ 3 دھرم کے لوگوں کا حال ہے، ان کے ریت اور رواج کا حال ہے کہ بیوی کی خاطر ماں باپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر ہندو پرسنل لا پر فیصلہ ہوتا تو یہ فیصلہ ہوتا کہ ماں باپ کو چھوڑ دینا پڑے گا، بیوی کو رکھنا ہے، ماں باپ کو چھوڑنا ہے۔ لیکن دیکھیے ضمیر زندہ ہے، مذہب زندہ ہے تو انسانیت زندہ ہے، مذہب نہیں تو انسانیت ختم۔ اور دھیان سے سنیے گا، مہا بھارت میں لاکھوں لوگوں کی جان گئی ہے، جانتے ہیں کس کی وجہ سے؟ ایک قانون ہونے کی وجہ، یکساں سول کوڈ کی وجہ سے۔ گرو گوالکر تھے، انہوں نے کہا کہ یکساں سول کوڈ نہیں ہونا چاہیے، ہر ہندوستانی کو اپنے مذہب پر، اپنے دھرم پر چلنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ جس دن یہ آزادی ختم ہو گئی اس دن ہندوستان کی موت ہے۔ 1985 میں راجیو گاندھی جی نے کہا تم کہتے ہو اسلام، تم کہتے ہو مسلمان، مسلمانوں کا قانون عورت کے لیے اتنا بہترین ہے کہ پوری دنیا کا قانون مسلمانوں کے قانون سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 1972 میں وی آر کرشنا چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا ایک بوڑھے کی شادی ہو گئی جوان لڑکی سے، اب وہ جوان لڑکی کو پتہ چلا یہ تو سوکھی لکڑی ہے، اس کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ اس نے جا کر کے کیس کیا اور عدالت نے مسلم پرسنل لا کے حساب سے فیصلہ کیا کہ اگر لڑکی جوان ہے، اس کا شوہر بوڑھا ہے اور لڑکی کا مطالبہ اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو لڑکا کو طلاق دینی پڑے گی، لڑکی کو مہر معاف کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے عدالت میں مسلم پرسنل لا پر غیر مسلم عمل کر رہے ہیں، کیونکہ بھلائی اسی میں ہے۔ جوان لڑکی کو بوڑھے کے گلے میں باندھا نہیں جا سکتا،
جانتے ہیں اس بی آر کرشنا نے کیا کہا؟ مسلمانوں نے عورت کو مرد کے برابر کر دیا، مرد کو عورت کے برابر کر دیا۔ اگر مرد بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو طلاق دیا، اور اگر عورت شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے تو خلا دیا۔ اس کے ساتھ بھی انصاف کیا، اس کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ ایک خاص بات سنیے، ہندوستان کی قانون میں دفعہ 44 ہے، اس 44 میں لکھا ہے کہ ایک ملک ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے، لیکن اس کا سیدھا سا جواب دیا ہے کہ اگر سکھ کا نکاح ہو جائے سکھ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اور اگر مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہو جائے کسی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، عیسائی کا نکاح عیسائی سے ہو جائے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہندو لڑکی ہو مسلمان لڑکا ہو، مسلمان لڑکی ہو ہندو لڑکا ہو، تو ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، لڑکی کی جان چلی جاتی ہے، لڑکے کی جان چلی جاتی ہے، زندہ جلا کر کے مار دی جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یکساں سول کوڈ کی وجہ سے۔ اگر مسلم پرسنل لا ہو، ہندو پرسنل لا ہو، تو ہندو کا مسلمان سے جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو قانون بنا، یہ سمویدھان بنا، اسی لیے بنا تاکہ ہر ایک کو مذہب کی آزادی ہو، مذہب کے درمیان میں ہندو کا مسلمان سے جھگڑا نہ ہو۔ اور ایک خاص بات دیکھیے، سچائی وہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک دفعہ ہے ہندوستان کی، اس کا نام ہے دفعہ 38 میں لکھا ہوا ہے کہ غریب اور امیر دونوں کو برابر ہونا چاہیے، مزدور اور وزیر اعظم دونوں کو برابر ہونا چاہیے، غریبی کو ختم ہونا چاہیے، دونوں کی تنخواہ برابر ہونی چاہیے۔ لیکن 2017 کی رپورٹ ہے، پوری دنیا میں بے روزگار کتنے لوگ ہیں؟ 20 کروڑ لوگ ہیں۔ اور 2018 کی رپورٹ ہے، سب سے بڑا بے روزگار ملک کون سا ہے؟ تو لکھا ہندوستان۔ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا بے روزگار ملک ہے۔ اور 1984 کی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی، دنیا کا سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ ہندوستان ہے۔ یہاں پر 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہیں۔ سب سے بڑا بے روزگار ملک ہندوستان، سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان۔ لیکن اس کی کسی کو فکر نہیں ہے، حکومت کو بھی مطلب نہیں ہے، عدالت کو بھی مطلب نہیں ہے، میڈیا کو بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اچھا اس سے آگے سنیے، 39 میں لکھا ہوا ہے امیر اور غریب دونوں کو انصاف ملنا چاہیے، جلدی سے ملنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے، ڈسٹرکٹ عدالت ہے، 2016 کی رپورٹ ہے انڈین ایکسپریس کی، کہ 2,81,25,066 مقدمے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پینڈنگ میں ہیں۔ ادھر کسی کا دھیان نہیں ہے۔ اور آگے دیکھ لیجئے، ایک دفعہ 47 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک میں شراب کو بند ہونا چاہیے۔ دفعہ 47 میں لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک سے شراب کو بند ہونا چاہیے۔ مہاتما گاندھی جی ہاتھ جوڑ کر کے کہتے تھے، لوگوں اگر تمہارا بیٹا شراب پیے گا تمہارا گھر ترقی نہیں کرے گا، اور تمہارے بیٹے کو اگر ترقی نہیں ہوگی تمہارا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ خدا کے واسطے شراب کو بند کرو، تمہارا بیٹا بھی ترقی کرے گا، ملک بھی ترقی کرے گا۔ شراب کے ہوتے ہوئے، شراب کو گھر میں عام ہوتے ہوئے یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن شراب بندی نہیں ہوئی، بہار میں شراب بندی ہوئی، پورے ہندوستان میں شراب پی جا رہی ہے، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں یکساں سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے؟ یکساں سول کوڈ کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ جو آپ کے سر پر ٹوپی ہے، جو چہرے پر داڑھی ہے، جو آپ پنجابی پہن رہے ہیں، یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے، یہ پہچان تک مٹ جائے۔ اور لیکن یہ نہیں مٹا سکیں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، لیکن ہم کیوں آواز اٹھاتے ہیں؟ تاکہ اس کی برکت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسلام کی حفاظت تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن مسلمان کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے۔ ہم اسلام کی حفاظت اس لیے چاہتے تاکہ ہماری حفاظت ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ہماری طرف سے داڑھی سکھ رکھے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پگڑی سردار رکھے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے، فرمان چھوڑ دے۔ مرنا ہمیں قبول ہے، مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے۔